Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mudassir Iqbal Razi from Superior Group of Colleges Mani Bahauddin. अब सबको इंग्लिश के दूसरे लेक्चर में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के सिलेबस में से पहली शॉर्ट स्टोरी बटन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस स्टोरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके किरदारों से मैं आपको मुतारफ़ करवाना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 किरदार हैं, नॉर्मा, मिस्टर आर्थर एंड मिसेस स्टीवर्ट। नॉर्मा एक लालची और ख़ुद गर्ज़ खातून है जो किसी इंसान का भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाती है। इस स्टोरी में नॉर्मा आर्थर की बीवी है। नॉर्मा के किरदार के बिल्कुल बरअक्स आर्थर का किरदार है जो कि नफीस, अच्छा और उम्दा शख्स है। उसके अच्छेपन का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है जब मिसेस स्टीवर्ट उसको ऑफ़र करता है कि अगर आप ये बटन दबाएंगे, दुनिया में कोई ऐसा इंसान जिसको आप लोग नहीं जानते वो मर जाएगा और इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। जब भी आर्थर इस बात को सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो मिसेस स्टीवर्ट से कहते हैं कि आप अपना ये बटन यूनिट उठाइए और यहाँ से चले जाएं। इस स्टोरी में आर्थर नॉर्मा का हस्बैंड है। ये स्टूडेंट्स, जो तीसरा किरदार है वो मिसेस स्टीवर्ट का है। मिसेस स्टीवर्ट एक कनिंग और मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसकी पुरस्कारियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जाता है जब नॉर्मा उससे कहती है, हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, तुम किसके नुमाइंदा हो। तो मिसेस स्टीवर्ट उसको जवाब देता है कि आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है, मैं आपको अपने बारे में मज़ीद वजाहत नहीं दे सकता, मैं आपको अपने बारे में नहीं बता सकता। ताहम मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि जिस तंजीम से मेरा ताल्लुक़ है वो बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मुख्तसर सा तारफ़ था जो मैंने आपको कैरेक्टर्स का करवाया। अभी हम स्टोरी को डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक दिन नॉर्मा जब काम से वापस घर आई तो उसने अपने घर के सदर दरवाज़े पर एक क्यूब शेप्ड पैकेज, पार्सल, बंडल, पलंदा को देखा जिसके ऊपर एक एड्रेस तहरीर था, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, 217 E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। 10016 उनका एरिया कोड है। नॉर्मा ने उस पैकेज को उठाया, दरवाज़े का ताला खोला, अपार्टमेंट में चली गई। अंधेरा छा रहा था। किचन में कुछ काम करने के बाद वो उस पैकेज को, बंडल को, पलंदे को लेकर बैठ गई ताकि उसे खोल सके। जब उसने उस कार्टन को खोला तो उसके अंदर से एक पुश बटन यूनिट उसे दिखाई दिया। नॉर्मा ने वो पुश बटन यूनिट बाहर निकाला जिसको शीशे के गुंबद ने ढांप रखा था। नॉर्मा ने उसको उतारने की कोशिश की लेकिन अंदर से वो मुकफ़ल था, लॉक था, ताला लगा हुआ था। नॉर्मा ने उसको उल्टा किया, उसके अंदर से एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, एक तयशुदा वर्क दिखाई दिया। नॉर्मा ने उसको खींच के निकाला, उसको अनफोल्ड किया, खोला। वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट ये है कि मिसेस स्टीवर्ट आपको 8 बजे मिलने आएंगे। नॉर्मा ने वो स्टेटमेंट पढ़ी, स्माइलिंगली उसने दोबारा पढ़ी वो। इसके बाद बटन यूनिट को उसने अपने पास सोफे पर रख दिया और वापस किचन में चली गई सलाद बनाने के लिए। अब 8 बज चुके थे, दरवाज़े की घंटी बज उठी। नॉर्मा कहती है कि आई विल गेट इट, मैं देखती हूँ। चूँकि नॉर्मा को तो पता था, अभी उसने स्टेटमेंट पढ़ी हुई थी, अब 8 भी बज चुके थे, तो ये कहती है कि मैं देखती हूँ। आर्थर उस वक्त दीवान खाने में मसरूफ़ मुताला था। नॉर्मा ने जब दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक छोटे से कद का शख्स मौजूद था जिसने नॉर्मा को देखते ही अपनी हैट उतारी और उससे बड़ी शाइस्तगी से पूछता है, क्या मिसेस लुइस है? तो कहती यस। कहता आई एम मिसेस स्टीवर्ट। जब उसने मिसेस स्टीवर्ट कहा तो नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए
کیونکہ نورما کو ایسا لگا کہ یہ کوئی ایک سیلس مین ہے، کوئی ایسا کوئی مارکیٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو مسز اسٹیورٹ کہتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو کہتی I'm rather busy، میں قدرے مصروف ہوں۔ مسز اسٹیورٹ سے کہتا ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہیں گے؟ اب اس کے بارے میں، بٹن یونٹ کے بارے میں۔ نورما ٹرن بیک، نورما واپس مڑ گئی۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ویلیویبل ثابت ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے گراں قدر ثابت ہو سکتا ہے۔ نورما اسے پوچھتی ہے مونیٹریلی، پیسوں کے لحاظ سے، کیا مالی لحاظ سے؟ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک لالچی خاتون ہے، تو پہلے ہی اس کا کویشچن اسے کہتی ہے کیا پیسوں کے اعتبار سے، مالی لحاظ سے؟ تو مسز اسٹیورٹ جو اس کو مثبت انداز سے سر لیتا ہے، ہاں پیسوں کے اعتبار سے۔ اس کے بعد نورما فراؤنڈ، نورما کہتی ہے واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سیل؟ I'm not selling anything۔ جب یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اتنے میں آرتھر بھی لیونگ روم سے باہر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سمتھنگ رانگ، کیا کوئی گڑبڑ ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ مسز اسٹیورٹ نے اس کو اپنا تعارف کروایا۔ جب بھی مسز اسٹیورٹ نے اپنا تعارف کروایا تو آرتھر کو وہ یاد آ گیا، وہاں پہ اسٹوڈنٹس جب بھی آپ وہ لائن پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ او دا، آگے وہاں پہ ڈیش لکھی ہوئی ہے۔ اٹ مینس کہ اس سے پہلے نورما نے آرتھر کو مسز اسٹیورٹ کے بارے میں بتایا ہوا تھا، پیکج کے بارے میں بتایا ہوا تھا، وہ باتیں ساری وہ آرتھر کے ذہن میں آ چکی ہیں۔ او دا، آرتھر پوائنٹڈ ٹوورڈ دا لیونگ روم اینڈ اسمائلڈ۔ آرتھر نے دیوان خانے کی طرف اشارہ کیا اور مسکرایا۔ آرتھر اسے پوچھتا ہے واٹس دیٹ گیجٹ اینی وے، یہ پرزہ، یہ مشین، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ چونکہ آرتھر نے وہ لیونگ روم کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا، اب وہ تینوں لیونگ روم میں چلے گئے ہیں، مسز اسٹیورٹ، نورما اینڈ آرتھر۔ مسز اسٹیورٹ وہاں پہ نورما کی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کوٹ کے اندر والی جیب سے ایک لفافہ نکالا، اسمال سیلڈ انویلپ، چھوٹا سا بند انویلپ لفافہ نکالا۔ کہتا ہے اس کے اندر، اس لفافے کے اندر اس بٹن یونٹ کی چابی ہے، اس بٹن یونٹ کی کنجی ہے، اور اس گھنٹی کا تعلق ہمارے دفتر سے ہے۔ اگر آپ یہ بٹن دباتے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں، اگر آپ یہ بٹن دباتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا انسان جسے آپ نہیں جانتے وہ مر جائے گا، اور اس کے بدلے میں آپ کو $50,000 ملیں گے۔ جب نورما اور آرتھر نے یہ بات سنی تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ نورما حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی، مسز اسٹیورٹ مسکرا رہا تھا۔ آرتھر پوچھتا ہے کہ واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، تم کیا بات کر رہے ہو؟ چونکہ اس کو بالکل یہ یقین نہیں ہے کہ جو ابھی اس نے آفر کی تھی۔ یہاں پہ مسز اسٹیورٹ کہتا ہے کہ دا آفر از کمپلیٹلی جینوئن، آفر بالکل ٹھیک ہے، بالکل حقیقی ہے، اصلی ہے، سچی۔ یہاں پہ نورما پوچھتی ہے ہو ڈو یو ریپرزینٹ، تم کس کی نمائندگی کرتے ہو، تم کس کے نمائندہ ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے I'm afraid، مجھے خدشہ ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں مزید نہیں بتا سکتا، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، تاہم میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جس تنظیم سے میرا تعلق ہے وہ بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے۔ جب یہ باتیں سنی آرتھر کو، چونکہ پہلے وہ غصہ آیا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ I think you had better leave، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلتے جائیں۔ آرتھر کھڑا ہو گیا، مسز اسٹیورٹ بھی۔ تو مسز اسٹیورٹ کہتا ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں 1 یا 2 دن مزید نہیں سوچیں گے؟ اب آرتھر اس کو دیکھ رہا ہے۔ آرتھر نے وہ بٹن یونٹ اٹھایا، مسز اسٹیورٹ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ مسز اسٹیورٹ کہتا ہے کہ جانے سے پہلے میں اپنا کارڈ یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس نے دروازے کے ساتھ جو میز پڑی تھی وہاں پہ کارڈ کو رکھ دیا اور چلا گیا۔ When he was gone، جب مسز اسٹیورٹ چلا گیا، آرتھر نے اس کارڈ کو پھاڑا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور میز پر یوں اچھال دیا۔ نورما ابھی تک صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور حیرت زدہ آنکھوں سے آرتھر کو دیکھ رہی تھی۔
نارما پہلا کویشچن کرتی ہے واٹ ڈو یو تھنک اٹ واز، آپ کے خیال میں یہ کیا تھا؟ آتھر جواب دیتا ہے آئی ڈونٹ کیئر ٹو نو، مجھے جاننے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نارما نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن نہیں مسکرا سکی۔ دوسرا کویشچن نارما کرتی ہے آر ناٹ یو کیوریس ایٹ آل، آپ بالکل بھی متجسس نہیں ہیں؟ آرتھر نے کہا نہیں، نو، ہی شک ہز ہیڈ، اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس کے بعد نارما واپس کچن میں چلی گئی، پلیٹوں کو دھونے کا کام مکمل کیا اور آرتھر واپس دیوان خانے میں واپس چلا گیا جہاں پہ وہ پہلے پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد تیسرا کویشچن نارما کرتی ہے وائی وونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ، اب آرتھر اپنے دانتوں کو برش کر رہا تھا۔ آرتھر نے غسل خانے کے آئینے میں سے نارما کے عکس کو دیکھا، پھر وہ کویشچن کرتی ہے ڈزنٹ اٹ انٹریگ یو، کیا یہ آپ میں کوئی تجسس بیدار نہیں کرتا؟ آرتھر جواب دیتا ہے اٹ اوفینڈس می، یہ مجھے غصہ دلاتا ہے، یہ مجھے طیش دلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ سمری کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی سمری کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ سائیں دے والے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔